حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول آخری رسول ہیں، اس کے بعد اب کوئی اور نبی تشریف نہیں لائیں گے اور جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے۔ فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے۔ تو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں تو ہمارے اس دور میں جو جھوٹا نبوت کا دعوے دار اور جو لوگوں کو گمراہ کرنے والا فرقہ، بلکہ وہ مرتد ہیں جن کو دنیا قادیانی کہتی ہے، میرے پیارے بھائیوں، ان قادیانیوں سے مسلمانوں کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ان قادیانیوں سے مسلمانوں کو ایمان بچانے کی ضرورت ہے۔ قادیانی لوگ یہ مرتد ہیں اور یہ لوگ اس شخص کے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، جس کا نام غلام احمد قادیانی ہے، تو اس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ پہلے تو اس نے پہلے دین کا اچھا کام کیا، جب لوگ متاثر ہو گئے تو پھر لوگ متاثر ہونے کے بعد وہ بدل گیا اور بدل کر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو اس میں سے اس کے آگے چاہنے والے اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن آگے جو بیوقوف تھے وہ اس کے پیچھے لگے رہے اور وہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے، اور ان کے پیچھے یہودیوں کی بہت بڑی ان کو مدد ملتی ہے، اور وہ یہودیوں کی مدد سے پوری دنیا کے اندر بالخصوص ہند و پاک کے اندر اس فتنے کو پھیلانے کے لیے کوشاں ہیں، اور وہ پھیلا رہے ہیں۔ بھولے بھالے مسلمانوں کے پاس جا کر ان کو قادیانی بنا دیتے ہیں، ان کو اپنے مذہب میں لے لیتے ہیں، ان کے یہاں پر ان کی مالی امداد کر دیتے ہیں، مالی طور پر ان کو مستحکم کرتے ہیں، ان کی بچیوں کی شادیوں میں ان کی مالی مدد کرتے ہیں اور ان کو اپنے مذہب میں ڈھال دیتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے پاس اسلام تو تیزی سے پھیلا لیکن اسلام کی تعلیمات نہیں پھیلی۔ مسلمان ہم بن گئے، نمازی بن گئے، نماز کے فرائض پتہ نہیں، نمازی بن گئے، نماز کے واجبات پتہ نہیں، نمازی بن گئے، نماز کی سنتیں نہیں معلوم ہے، نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، وضو کی سنتیں نہیں پتہ ہے، نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، وضو کے فرائض کیا ہے ہمیں نہیں پتہ ہے۔ تو اسلام کو پھیلا ہے، یہ تو شہر کا حال ہے۔ اسلام کے حالات تو اور زیادہ خراب ہیں، وہاں پر تو لوگ نعوذ باللہ کافروں کی، بتوں کی، دیوی دیوتاؤں کی تصاویر کو معاذ اللہ اپنی دکانوں میں لٹکاتے ہیں اور معاذ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے استغفر اللہ برکت ہوگی معاذ اللہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، گاؤں کے حالات، دیہات کے جو حالات ہیں وہ اور زیادہ بد سے بدتر ہیں۔ تو وہاں پر پہلے تو فرقہ وہابیہ پہنچتا ہے اور وہ جا کر لوگوں کو وہابیہ بنا دیتے ہیں اور بزرگان دین سے، اولیاء کرام سے، صحابہ سے، اہل بیت سے اور رسول پاک سے ان کو دور کر کے ان کو توحید کے نام پر جو شیطانی توحید کا ان کا جو معاملہ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کا ایمان ویسے چھین لیتے ہیں، اور جہاں جہاں پر یہ فرقہ وہابیہ جاتا ہے پھر اس کے بعد وہاں پر فرقہ قادیانی پہنچ جاتا ہے اور وہ لوگ ان کے دین کی ترویج میں لگ جاتے ہیں، اور بھولے والے سنی مسلمان ہم اپنے کاروبار میں اور اپنے جو ہے دیگر مسائل ہی میں ہم پڑے رہتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسلام پر کتنا بڑا حملہ ہو چکا ہے اور کس طرح سنی مسلمانوں کو بدخلا بنایا جا رہا ہے، ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، ہماری توجہ اس طرف جاتی ہی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صدی میں ایک مجدد کو بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے گا اور دین کے اندر جتنی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان ساری خامیوں کو، خرابیوں کو دور کرے گا اور وہ دین کی تجدید کر دے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد الرحمن فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ صدی کے مجدد ہیں، 14ویں صدی کے آپ مجدد ہیں اور ان کا فیضان آج بھی جاری اور ساری ہے۔ تو انہوں نے جو رہنمائی فرمائی ہے کہ کون سے گمراہ فرقے، تمام گمراہ فرقوں کی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے رہنمائی فرمائی اور مسلمانوں کو بچایا ہے۔ تو آج مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ امام احمد الرحمن فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ان کا تلاوت، ترجمہ قرآن، کنز الایمان کو خود پڑھ کر اپنے گھر والوں کو پڑھوا کر اپنے بچوں کے عقائد کو مضبوط کریں تاکہ ہمارے بچے گمراہ نہ ہو جائیں۔ آج ایک طرف دنیا میں یہ لگان ہے، دنیاوی طور پر لوگ نعوذ باللہ طرح طرح کے فیشن میں مبتلا ہے، گمراہیت میں مبتلا ہے اور پیسے کمانے کی دھن میں نہ حلال کرتے ہیں نہ حرام کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر فحاشی، عریانیت، گندگی اور موبائل کا جو حملہ ہے، یہ
موبائل یہ اس قدر خطرناک ہے کہ چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں بھی ہم نے دے دیا ہے کہ ہمارے بچوں کی اسکول کے اندر اب جو اسکول بند ہو رہے ہیں، آن لائن تعلیم ہو رہی ہے، آن لائن تعلیم کے نام پر جو بچوں کو موبائل دے دیے گئے ہیں، تو یہ چھوٹے بچے ان کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے، انٹرنیٹ اس کے اندر موجود ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے نعوذ باللہ بچے اور بچیاں اس قدر خوفناک گناہوں کے دلدل میں دن بدن گرتے جا رہے ہیں کہ اس کا اندازہ ہم کو ابھی نہیں ہو رہا ہے، اس کا اندازہ ابھی نہیں ہو رہا کہ ہمارے بچے کس قدر فحاشی اور کولیانیت میں گرتے نیچے پستی میں چلے جا رہے ہیں۔ اس کی خبر اس وقت ہوگی جب مکمل جو ہے بات آگے بڑھ چکی ہوگی، اور اس وقت ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوگا نہیں۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، ہر طرف سے یہ روایت ہے اور ہم اس قدر غافل ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے مارنے کی، ہمیں قتل کرے گی، ہمارے قتل عام کی سازش ہو چکی ہے، کیونکہ مسلمانوں کا قتل عام کر دیں گے، مسلمانوں کو میانمار میں جس طرح مسلمانوں پر ظلم ہوا اس طرح ہم بھی یہاں پہ کریں گے، یہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور ہم اس قدر غافل ہیں کہ فجر کے اٹھنے کو تیار نہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر دیکھیں گے تو مسجد پوری بستی مسلمانوں کی ہے، گنجان آبادی مسلمانوں کی ہے، لیکن مسجد کے اندر ایک صف نہیں ہوتی ہے۔ بعض مسجدوں کا تو یہ حال ہے مسلمانوں کی بستیوں میں کہ وہاں پر نماز فجر تک نہیں ہوتی ہے، کہ کوئی وہاں پر نماز فجر پڑھنے کو تیار نہیں، سارے کے سارے لوگ گھروں میں سو رہے ہیں، رات میں 12، 1، 2، 3، 4 بجے تک، بعض لوگ تو 5 بجے تک جاگتے ہیں، 5 بجے تک جاگ کر اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ سو جاتے ہیں، تو بعض لوگ وہ اذان سن کر سو جاتے ہیں، نماز کو تک نہیں آتے۔ میرے پیارے اور محترم بھائیوں، یہ ہماری غفلت کا حال ہے۔ یاد رکھیں جو غفلت ہم برت رہے ہیں، یہ غفلت یہ آنکھیں اس وقت کھلیں گی ہماری جب ہم خبر میں جا چکے ہوں گے، اور قرآن فرما رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں غافل رکھا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ میرے پیارے بھائیوں، قبر میں جانے کے بعد جب احساس ہوگا کہ میں تو مر چکا ہوں، میں تو خبر میں آ چکا ہوں، یہاں کی تو میں نے کوئی تیاری نہیں کی، خبر کی میں نے کوئی تیاری نہیں کی، یہاں پر آنا تھا لیکن میں تو غافل رہا، میں تو دنیاوی مشغلے میں گھوم رہا، میں تو طرح طرح کے مسائل میں گھومتا رہا اور وہاں کے مسائل ہی میں رہا، یہاں کی تو میں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ یہاں پر تو پوچھا جا رہا ہے کہ من ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں من کو یہاں کے آسے رجل، یہاں پر سوالات اور اس کے بارے میں تو کبھی تیاری کی ہی نہیں، سوالات کے کیا جواب دینا ہے میں نے تو علماء سے سیکھا ہی نہیں، سنا بھی نہیں، مجھے پتا ہی نہیں کہ اس کے جوابات کیا ہوتے ہیں۔ لیکن پیارے بھائیوں، وہاں پر یاد رکھیے فرمایا گیا کہ شیطان قبر میں بھی آ جاتا ہے، قبر میں آ کر جب فرشتے پوچھتے ہیں کہ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، تو شیطان قبر میں آ کر اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مجھے بتا دے۔ پھر جب پوچھا جاتا ہے ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے، تو پھر شیطان وہاں پر بھی اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میرے طرف اشارہ کر دے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں کہ یہ کون فرشتے ہیں، ان کی کیسی خوفناک صورتیں ہیں، ایسی خوفناک کی شکلیں ہیں، یہ مجھ سے سوال کر رہے کہ مجھے کیا جواب دینا چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، خبر کے سوالات میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ جس پر اپنا فضل فرمائے، اللہ جس پر کرم فرمائے، اسی کو خبر کے سوالات آتے ہیں، وہی خبر کے سوالات کے جوابات دیتا ہے۔ سب سے اہم سوال جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوال ہوگا کہ بتا ان کے بارے میں کیا کہنا تھا، تو جو رسول الصلوۃ والسلام کو ماننے کا دنیا کے اندر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا ہوگا، عاشق رسول ہوگا، جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، جو دنیا میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر دونوں میں سلام کرتا ہوگا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتا ہوگا، فیشن سے دور بھاگتا ہوگا، سنتوں سے محبت کرتا ہوگا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرا ہوگا اور خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا، تو سبحان اللہ، وہ لوگ کہہ دے گا دیکھتے ہی ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرشتے کہیں گے اس کے لیے کہ تو نے سچ کہا، تجھے کس نے بتایا؟ تو بندہ کہے گا میں نے قرآن پڑھا۔ تو فرشتے کہیں گے کہ تو نے سچ کہا، اب تو ایسا سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اور اس کو سلا دیں گے، اور اس کے بعد پھر پیارے بھائی اس کے لیے قبر جنت کا باغ ہوگی،
قبر جنت کا باغ ہوگی. اور اس کے برعکس جس نے معاذ اللہ اپنا ایمان گوا کر دنیا سے رخصت ہوا, مرتے وقت کلمہ جس کو نصیب نہ ہوا, جو کلمے پر نہ مرا اور مسلمان نہیں مرا, حالت کفر میں موت ہو گئی. اور حالت کفر میں کس کی موت ہوتی ہے؟ فرمایا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوتا ہے, جو گستاخ رسول ہوتا ہے, گستاخ صحابہ ہوتا ہے, گستاخ اہل بیت اطہار ہوتا ہے, گستاخ اولیاء کرام ہوتا ہے, تو ایسا جو گستاخ جو علماء کی, فرمایا کہ جو علماء ربانیین ہیں, تو علماء ربانیین سے اس لیے نفرت کرے کہ وہ علم والے ہیں, ان کے علم کی وجہ سے ان سے حسد کرے اور ان کا باغی, ان کا گستاخ بنے ان کی علم کی وجہ سے, تو ایسے شخص کا بھی خاتمہ کفر پر ہوگا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو اذان کے وقت پر دنیاوی باتیں کرتا رہتا ہے تو اندیشہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے گا. آج لوگ اذان ہوتی ہے اور باتوں میں مصروف ہوتے ہیں, اذان ہو رہی ہے اور آپ کو دنیا میں باتوں کی پڑی ہے, آپ کاروباری گفتگو کر رہے ہیں, اللہ کے دربار سے بلاوا آ رہا ہے اور آپ کو اس کی کوئی اہمیت نہیں, کوئی توجہ نہیں اور آپ اپنی باتوں میں لگے ہیں, تو اللہ ناراض ہوگا. اور جو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے پھر مولا تبارک و تعالیٰ وہ ایمان کی دولت کو چھین لے گا. فرمایا کہ جب کوئی زانی زنا کرتا ہے, جب کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے, لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, اور جب کوئی شرابی شراب پیتا ہے یا کوئی چور چوری کرتا ہے, تو اس وقت اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل کر اس کے سر پر سارا فکر ہوتا ہے, اور جب وہ گناہ سے فارغ ہوتا ہے تو پھر ایمان دوبارہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, کہ جو لوگ شراب پی رہے ہیں تو شراب کے پیتے وقت ان کا وہ بے ایمان ہو جاتے ہیں, ایمان ان کا نکل جاتا ہے. جو لوگ زنا کرتے ہیں, زنا کرتے وقت ان کا ایمان ان کے پاس سے نکل جاتا ہے, ان کے سر پر رہتا ہے. جب وہ گناہ سے فارغ ہوتے ہیں پھر ایمان داخل ہوتا ہے. کس کو معلوم موت کب آنے والی؟ موت کا کوئی وقت ہمیں نہیں پتا کہ ہماری موت کب آئے گی. خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسلمان مذکورہ بالا اگر گناہوں میں مبتلا ہے اور گناہ کے وقت اگر اس کی موت واقع ہو جائے, موت آ جائے, شراب پی رہا تھا موت آ گئی, زنا کر رہا تھا موت آ گئی, چوری کر رہا تھا موت آ گئی, ڈاکہ ڈال رہا تھا موت آ گئی, تو کس حال میں موت آئے گی؟ کیسی موت آئے گی؟ ارے وہ تو نعوذ باللہ ایسے گناہ میں مرتکب تھا کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل کر اس کے سر کے اوپر ہو گیا ہے, اندر نہیں ہے ایمان. اب ایسا اگر مرے گا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا پھر وہ خبر کے سوالات کے جوابات دے سکے گا میدان معاشر میں؟ کیا وہ مسلمانوں میں شمار ہوگا؟ پیارے محترم بھائیوں, آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے مسلمان بھائی آج ہمارے کس قدر گناہ میں مبتلا ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں, شراب پینے والے شرابی کل قیامت کے روز آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سخت ناراض ہوگا, اور ایسے شرابیوں کو ایک ایسے جہنم کے ایسے گندے تالاب میں ان کو ڈالا جائے گا جو گندے پیپ اور گندے خون کا ہوگا, جہاں پر کافروں کی گندگی جہاں پر جمع ہوتی ہے, وہ ساری گندگیاں جو جہنم میں جمع ہوتی ہیں وہاں پر پیارے محترم بھائیوں اس گندگی میں شرابی کو ڈال دیا جائے گا, اور وہ 70 سال تک وہ پانی کے اندر ڈوبتا رہے گا. 70 سال کے بعد جب وہ دوبارہ نکل کر آئے گا تو فرشتہ کھڑا ہوگا, اور جیسے ہی وہ باہر آنے کی کوشش کرے گا ایک بہت بڑا پتھر لے کر وہ فرشتہ اس کے سر پر دے مارے گا, پھر وہ بندہ پھر نیچے چلا جائے گا. تو یہ شرابی کا حال میں ہوگا جہنم کے اندر. پیارے بھائیوں نے فرمایا کہ جو زانی ہوتے ہیں, جو لوگ زنا کرتے ہیں, تو زانی جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی شرمگاہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کو دہلائے گا, ان کی شرمگاہوں پر آگ دہل رہی ہوگی, اور یہ پہچانے جائیں گے کہ یہ لوگ دنیا میں زنا کرتے تھے, زنا کاری میں مبتلا تھے, ان کی شرمگاہوں پر آگ دہل رہی ہے. اور پیارے محترم بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے سخت ناراض ہوگا اور ان کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دے دیا جائے گا. تو میدان محشر میں ہر ایک کی وہاں پر پول کھولی جائے گی کہ کون کس گناہ میں مبتلا تھا. میرے پیارے محترم بھائیوں, آج ہم دیکھیں کہ اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے کہ ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے. آج اللہ نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے. ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں وہ ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے اللہ نے ظاہر نہیں کروائے, ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے.
تو لہٰذا ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کرم نوازی پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں کہ مولا کہ تو نے میرے عیبوں کو چھپایا ہے، میں تو جانتا ہوں کہ میں کتنا بڑا گناہگار ہوں، لیکن تو نے تو میرے عیبوں کو چھپایا، تو میں بھی تیری بارگاہ سے شکرانے میں توبہ کرتا ہوں کہ پھر مسلمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو مولا تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو نہ صرف معاف فرماتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروا دیتا ہے۔ جتنے گناہ تھے وہ سارے گناہ تو معاف ہو گئے، بلکہ اللہ کا کرم یہ ہو گیا کہ وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ تو یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے پیارے محترم بھائی۔ اس کے باوجود لوگ توبہ کی طرف نہیں آتے، اس کے باوجود لوگ اپنی ہی زندگی میں قدر مشغول ہیں کہ جو ان کا نفس چاہتا ہے وہی کرتے ہیں، نہ وہ جھوٹ بولنے سے لڑتے ہیں۔ یاد رکھیں جب کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے اس کی جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور اسے بھاگ جاتا ہے۔ لوگ زبانی جھوٹ بولتے ہیں، آقا اسلام نے فرمایا لوگوں کو ہنسانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بولے اس پر لعنت برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ لعنت کے معنی کیا؟ لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اس پر لعنت برستی ہے۔ بعض لوگ تھوڑا ان کو غصہ آ جائے تو لوگوں پر لعنت بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس شخص پر اگر ہم نے لعنت بھیجی جو اس کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت پلٹ کر بھیجنے والے پر آتی ہے۔ فرمایا گیا کہ جب کوئی بندہ کسی پر لعنت بھیجتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت اللہ سے پوچھتی ہے کہ مولا اس نے مجھے اس کے پاس بھیجا ہے، کیا میں وہاں جاؤں؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وجل اگر وہ بندہ اس کا مستحق ہے تو ہاں فرما دیتا ہے، اور اس کا مستحق نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں تو اسی کے پاس لوٹ جا جہاں سے تو آئی۔ تو پیارے بھائیوں پھر وہ لعنت پلٹ کر اسی بندے کے پاس پہنچتی ہے جس نے لعنت بھیجی تھی۔ تو میرے پیارے بھائیوں کسی پر لعنت وغیرہ بھیجنا یہ بہت بری بات ہے، کسی پر لعن طعن کرنا، اگر تم پہ لعنت بولنا تو یہ بہت بری بات ہے کہ ہاں اگر واقعی وہ اس قدر گناہگار ہے تو پھر لعنت اگر بھیجتے ہیں تب بھی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے آپ نے لعنت بھیجی تو وہ لعنت پلٹ کر آپ کے اوپر آئے گی۔ آپ نے کسی کو مسلمان کو کہہ دیا تم کافر ہے، بات جذبات میں آ جاتے ہیں، اس سے تو چلان میں آ جاتے ہیں اور اپنے چلان میں آ کر دوسرے کو کافر تک کہہ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اگر کسی مسلمان کو کسی نے کافر کہا تو اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، کہنے والا وہ بات پلٹ کر اس کے پاس آئے گی اور وہ خود کافر ہو جائے گا، اور جب کافر ہو جائے گا تو میرے پیارے محترم بھائیوں کافر ہونے کے بعد یاد رکھیے جب کوئی کفر کہہ دیتا ہے جان بوجھ کر جو کافر ہو جاتا ہے، جان بوجھ کر جو کفریات میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے پچھلے سارے اعمال صالحہ برباد ہو جاتے ہیں۔ حج کیا تھا حج ختم ہو گیا، روزے رکھے رمضان کے ختم ہو گئے، اعتکاف کرا ختم ہو گئے، نمازیں پڑھی ختم ہو گئے، قرآن پاک پڑھا جو نیکیاں کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی، یہاں تک کہ بیوی سے نکاح بھی ٹوٹ گیا، شادی شدہ تھا بیوی سے نکاح بھی ٹوٹ گیا، کسی پیر کامل سے بیعت تھا بیعت بھی ٹوٹ گئی۔ اب اس حال میں اگر بڑھے گا تو پیارے بھائیوں اس کا ٹھکانا کیا ہوگا اندازہ لگائیے، وہ کہاں جائے گا؟ تو چاہیے مسلمانوں کو اپنی زبان کی حفاظت کرے، زبان سے کسی کو جھوٹ نہ بولے، کسی کی دل آزادی والا معاملہ نہ کرے، کسی کو نعوذ باللہ کسی پر لعنت نہ بھیجے، کسی مسلمان پر لعنت وغیرہ بھیجنے کا کام نہ کرے، کسی مسلمان کو کافر نہ کہے، بلکہ جب ہولی پر آئے گا میرے پیارے اور محترم بھائیوں لوگوں نے آج 5,000 یہ معمول بنا دیا ہے کہ جب 2 بھائی ملتے ہیں تو تیسرے بھائی کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، برائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ غیبتیں جو کہتے ہیں ایک بزرگ کے پاس ان کو کسی نے آ کر بتایا کہ حضور فلاں شخص نے آپ کے بارے میں یہ کہا جو غیبت کی ہے آپ کی، اچھا تو انہوں نے کیا کیا ایک جو ہے تھال منگایا، اس کے اندر پھل فروٹ اور میوے رکھ کر انہوں نے اس بندے کے پاس تحفہ بھیجا جس نے ان کی غیبت کی۔ تو جب اس شخص کے پاس وہ پھل فروٹ آئے تو اس نے پوچھا یہ کس نے بھیجے؟ تو بتایا گیا کہ آپ نے پورا بزرگ کی اپنی غیبت کی تھی تو انہوں نے آپ کو یہ تحفہ بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ نے جو میرے نامہ اعمال میں نیکیاں بھیجی ہیں اس کے بدلے میں آپ کو یہ تحفہ بھیج رہا ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں جس مسلمان کی ہم غیبت کرتے ہیں تو ہماری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہیں۔ جیسے موبائل سے ہم
آج کل تو جو گوگل پے چلتا ہے، گوگل پے سے لوگ پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں. ہم کرے تو یہ جاتے ہیں، لیکن نیکیوں کا معاملہ الگ ہے کہ اگر غیبت کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی جو ہے ہماری نیکیاں اس کے امانت میں ٹرانسفر ہو جائیں گے، تو خبر بھی نہیں ہوگا. تو دیکھیں گے کہ اکاؤنٹ میں کیا ہے، اکاؤنٹ نہیں ہے سب. کیوں؟ کہاں چلے گئے پیسے؟ ارے وہ غیبت ایک ہی تھی نا، ان کی غیبت، ان کی غیبت، ان کی غیبت. تو آپ کہیں گے کہ غیبت وہ کر رہا تھا، میں تو نہیں کر رہا تھا. آپ سن رہے تھے، غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والے کے برابر کا گناہگار ہے. تو نہ غیبت کرنا ہے نہ غیبت سننا ہے. ورنہ یہ جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں، مسجد میں آپ نے نماز پڑھ رہے ہیں، جو نیکیاں جمع ہوئی ہے، اگر خلوص ہے تو نیکیاں قبول ہے، اگر اخلاص نہیں ہے تو نیکیاں بھی قبول نہیں ہوگی. تو نیکیاں کب ملتی ہے؟ جب بندہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو نیکی ملتی ہے. ہر نماز میں نیکی ملتی ہے، ہمیں کوئی گارنٹی نہیں اس کی. قبول ہوئی یا نہیں ہوئی کوئی گارنٹی نہیں ہے. قبول ہونے والی جو نیکیاں ہیں وہ نیکیاں اس وقت ٹرانسفر ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے اس کے پاس جس کی ہم نے غیبت کی ہے. جس مسلمان کی غیبت کریں گے وہ ہماری نیکیاں اس کے پاس ہی لیں گے. کوئی آ کر آپ سے کہنا شروع کرے، ارے فلاں صاحب ایسا کرے، انہوں ایسا کرے، پھر ایسا کیا ہوگا، انہوں ایسے ہے، انہوں یہ بھی کام کرتے، انہوں ایسا بھی کرتے، ایسا بھی کرتے. آپ بولے کہ میں تو کچھ نہیں بول رہا ہوں، میں تو سن رہا ہوں. آپ کو وہ اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس کی نیکیاں بھی جا رہی ہے، آپ کی بھی نیکیاں جا رہی ہے. تو آپ اور کریں، کوئی بات چیت شروع کرے تو پہلے دیکھیں کہ کیا بات کر رہا ہے میرے ساتھ، کیا کسی کی غیبت نہیں ہو رہی ہے. اگر غیبت اسٹارٹ کر دیا ہے، آپ کو کہتے ہیں غیبت مت کرو یار، غیبت مت کرو. میں غیبت نہ سننا چاہتا ہوں نہ غیبت کرنا چاہتا ہوں. اس کو محبت سے سمجھانا اس کو، تاکہ آپ کی نیکیاں آپ کے اعمال نامے میں رہے. تب قیامت کے دن میزان عمل پر آپ کی جو نیکیاں ہیں وہ آپ کے کام آئے. ورنہ اگر وہاں اس کی نیکیاں نہ ہوگی تو کوئی ایک نیکی کو کرنے کی وہاں پہ آپ کی مدد کو تیار نہیں ہوگا، ایک نیکی کی مدد کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. لہذا پیارے محترم بھائیوں، اپنے سابقہ زندگی کے تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کے رسول پنج وقت نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ذہن بنا لیں، اور اپنی زبان ہر لفظ خیر کا اور بھلائی کا، اچھائی کا لفظ زبان سے نکلے، کسی کی برائی زبان سے نہ نکلے، اور کسی کی برائی ہمارے کان نہ سنے، تاکہ ہماری جو نیکیاں ہیں وہ محفوظ رہیں، ہمارے نیکیوں کا اکاؤنٹ سیو رہے، اس کے اندر ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے اس کا نقصان نہ کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا مولا میری اور آپ کی، ہم سب کی خیر فرمائے، اور ہم سب کے ہم پر رحم کرم کے خیر کے فیصلے فرمائے، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی صلی اللہ